گزشتہ روز ڈی سی پشاور کے آفس میں خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے تمام ٹرانسپورٹروں سے ایک اہم میٹنگ منعقد ہوئی، جس کا مقصد افغانی فیملیز کو درپیش مسائل اور کرایوں کی زیادتی کے حوالے سے مسائل کو اجاگر کرنا تھا۔ یہ میٹنگ افغانی کونسل جنرل کے کہنے پر عوامی تاثر اور ٹرانسپورٹروں کو درپیش مسائل کے لیے ڈی سی صاحب نے ایک خوشگوار ماحول میں میٹنگ منعقد کی، جس میں سید بشارت حسین صاحب اے ڈی سی پشاور اور ڈی سی صاحب موجود تھے، جس میٹنگ کی صدارت ڈی سی صاحب نے خود کی۔ میٹنگ کا اہم مقصد یہ تھا کہ جو فیملیز افغانستان واپس جا رہی ہیں، ان کو جو درپیش مسائل ہیں، جن میں سب سے بڑی بات کرایوں کی زیادتی ہے، اس کو کم کیا جائے اور فیملیز کی واپسی بآسانی بنائی جا سکے، جس پر ٹرانسپورٹروں نے اپنے تحفظات بتاتے ہوئے ڈی سی صاحب کو بتایا کہ گزشتہ 10 دنوں سے جو گاڑیاں 6 ویلر گاڑیاں، بالخصوص 6 ویلر گاڑیاں جو افغانستان جا چکی ہیں، ابھی تک واپس نہیں آ سکیں، جس کی وجوہات بارڈر سے کراسنگ اور بارڈر سے واپسی میں رکاوٹیں، لمبی لائنیں اور ٹائم لگنے کی وجہ سے یہ کرائے آسمان پر پہنچ چکے ہیں۔ چونکہ مارکیٹ میں جو چیز شارٹ ہوگی اس کی قیمت بڑھ جائے گی۔ اس وقت موجودہ ٹائم پہ خیبر پختونخوا میں 6 ویلر گاڑی مہیا نہیں ہے جو کہ فیملیز کو واپس لے جائی جا سکے۔ تو اس پر ڈی سی صاحب نے یاد دہانی کروائی اور حکام بالا سے ان ٹرانسپورٹروں کی موجودگی میں بات کرتے ہوئے کہا کہ بہت ہی جلد ہم ایک ایسا لائحہ عمل بنا دیں گے جس سے ٹرانسپورٹروں کو آسانی سے افغانستان جانا اور افغانستان سے واپسی میں کوئی مسائل نہیں رہیں گے۔ لہٰذا آنے والے وقت میں بہت ہی جلد ایک نیا لائحہ عمل اگلی ویڈیو کے ذریعے آپ ناظرین تک اور ٹرانسپورٹروں تک لایا جائے گا۔ یہاں اس بات کا ذکر کرنا ضروری سمجھوں گا کہ ٹرانسپورٹر جب یہاں سے گاڑی لے کے چلتے ہیں تو تورخم بارڈر پر ٹائم لگتا ہے، پھر تورخم بارڈر کے بعد NLC پہ ٹائم لگتا ہے، NLC کے بعد پھر افغانستان جب فیملیز کو اتارا جاتا ہے تو ان کو واپسی اس لیے نہیں چھوڑا جاتا کہ یہاں سے جو تجارت کی گاڑیاں جا رہی ہیں ان کے لیے راستہ آسان ہے۔ لہٰذا اس بات کو سنتے ہوئے ڈی سی صاحب نے یہ یقین دہانی کرائی کہ حکام بالا سے بات کرتے ہوئے اور افغان حکام کے ساتھ ایک نیا طریقہ کار واضح کیا جائے گا، جس سے تمام تر معاملات آسانی سے طے پائیں گے۔ ٹیڈ کی صورت میں میں یہ کہوں گا کہ فیملیز کے لیے ایک بآسانی ایسی ٹیڈ مہیا کی جائے جس میں اخراجات بھی کم ہوں، اور یہی اخراجات کم کی صورت میں فیملی سے کرایہ بھی کم دیا جائے گا، اور واپسی کی صورت میں گاڑیوں کو جلد از جلد واپسی کا راستہ دیا جائے تاکہ وہ گاڑی جلدی واپس آ سکے اور کم کرایہ لے۔ یہاں یہ بات کہتے ہوئے میں اس موقع پر بالخصوص یہ بات کہتے ہوئے میں ضروری سمجھوں گا کہ اگر ٹیڈ ایک 6 ویلر گاڑیوں کے کسی ایک مستند بندے کے حوالے کی جائے جس کی نگرانی میں یہ سب کام ہو، تو کم از کم ڈی سی پشاور اور اے ڈی سی پشاور کے زیر نگرانی تمام کام خوش اسلوبی سے کیے جا سکیں گے۔ پشاور بالخصوص خیبر پختونخوا میں اس وقت 400 اڈے موجود ہیں، گڈس ٹرانسپورٹ کے 400 اڈے موجود ہیں، جن میں سے صرف اور صرف 19 اڈے رجسٹرڈ ہیں۔ اب اگر ایک اڈا صحیح کام کرے ڈی سی صاحب کی نگرانی میں اور باقی تمام لوگ اپنی اپنی مرضی کریں، تب بھی یہ ریٹس کنٹرول نہیں ہو سکیں گے، اور اگر ٹیڈ اور ویزے کی صورت میں ان ٹرانسپورٹروں کو بڑی قیمتیں ادا کرنی پڑیں تب بھی فیملی سے یہ لی جاتی ہیں۔ لہٰذا اگر ٹیڈ انتظامیہ اپنی نگرانی میں ایک صحیح اور واضح طریقہ کار سے بنائے جو صرف اور صرف فیملیز کے لیے کام کرے، تو میرے خیال سے یہ تمام تر عمل بڑے آسانی سے اور بجلد مہیا کیا جا سکتا ہے۔